الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک ضابطہ عنایت فرمایا ہے، جاء الحق وزهق الباطل۔ ضابطہ یہ ہے، اگر باطل کو دوڑانا ہے تو حق کو لانا ہے، حق نہ آئے اور باطل دوڑے ایسا نہیں ہوگا۔ حق یہ نور اور روشنی ہے، باطل ظلمت اور اندھیرا ہے۔ اگر ظلمت اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ روشنی کو لانا ضروری ہے۔ روشنی نہ آئے اور اندھیرا ختم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے دیکھتے رہو، مجھے دورے کے دوران سب سے زیادہ اسباق سے زیادہ لڑکوں کا دماغ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے میرا پہلا اور آخری سبق ہے، تھوڑی وقت کے لیے ہے، تو ساری باتیں کہنی اور سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ بجلی آئے بجلی جائے، پنکھا بند کریں پنکھا چلائیں، آپ بات سنتے رہو۔ ایک آدمی آئے گا پنکھا چلانے کے لیے، سارے اسے دیکھ لیں گے اور ہمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ دوسرا آئے گا بند کرنے کے لیے تو اسے دیکھیں گے اور ہمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ میں نے کیا کہنا ہے آپ کو نہیں پتہ، اور اس نے کیا کرنا ہے سب کو پتہ ہے کہ پنکھا بند کرنا ہے چلانا ہے۔ تو جو چیز معلوم ہے ادھر سب جائیں گے اور جو معلوم کرنی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ میں یہ دوران سبق ایسی تربیتی باتیں کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور مزاج بنے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا، باطل کو دوڑانے کا طریقہ حق کو لانا ہے۔ حق لائے بغیر باطل دوڑے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اصول دیا، پھر ہمیں سمجھانے کے لیے باطل کی فطرت کو بیان کیا، ان الباطل کان زہوقا۔ باطل کا مزاج یہ ہے کہ وہ ٹھہرنے کے لیے نہیں، دوڑنے کے لیے آیا، رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آیا۔ حق نے رہنا ہے اور باطل نے ختم ہونا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خود بخود باطل جائے گا نہیں، خود بخود حق آئے گا نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے سارے کاموں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب اختیار کریں گے اللہ اس پہ نتائج دیں گے، اسباب اختیار نہیں کریں گے اللہ اس پہ نتائج نہیں دیں گے۔ اور ایک بات شاید آج کی مجلس میں آپ کو نہ سمجھا سکوں، تھوڑے وقت میں شاید پوری بات نہ کر سکوں، جو سمجھدار ہیں صاحب علم ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اشارہ کافی ہے، اور بقیہ کو آپ جتنا بھی سمجھائیں گے تو بات سمجھا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ والجاہل لا تکفیہ المنارہ۔ عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے اور جاہل کے لیے منار بھی کافی نہیں ہوتا، اس کو وہ بھی نہیں سمجھا سکتا۔ انبیاء محنت کرتے ہیں، اللہ نتیجہ انہیں بھی دیتے ہیں۔ امتی محنت کرتا ہے، نتیجہ اللہ اسے بھی دیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں تو ظاہراً نبی بہت محنت کرتا ہے اور کبھی ظاہری نتیجہ بہت تھوڑا سا نکلتا ہے۔ 950 سال کی تبلیغ ہے اور کلمہ کو 100 بھی نہیں ہے۔ نبی کی تھوڑی سی محنت بہت زیادہ ہے، بظاہر نتیجہ بہت کم ہوتا ہے، اور امتی تھوڑی سی محنت کرتا ہے، نتیجہ بہت زیادہ نکلتا ہے۔ ہماری اس امت کی جو اوسط عمریں ہیں، اعمار امتی من 60 الی 70 او کما قال، اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اب بعد میں تو کوئی نیا نبی آنا ہی نہیں ہے، اسی امت نے کام کرنا ہے۔ اب امت کی محنت پر اللہ نتیجہ کتنا دیں؟ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے، اور یہ مسموع بھی ہے، مروی بھی ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ امتی بہت تھوڑی محنت کرتا ہے اور اللہ نتیجہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بسا اوقات بظاہر نبی کی محنت بہت ہوتی ہے، نتیجہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات امتی تھوڑی سی محنت کرتا ہے، نتیجہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ امتی کا کمال یا نبی کا نقص نہیں ہے، الیاذ باللہ۔
پیغمبر کا ایمان اس معیار پر ہوتا ہے، اگر پیغمبر 9 سال بھی محنت کرے اور ایک بندہ بھی پیغمبر کی بات قبول نہ کرے تو نبی کے ایمان میں تسلسل نہیں آتا، اور امتی محنت کرے اور نتیجہ نہ نکلے یہ بڑی جلدی دل چھوڑ جاتا ہے۔ آپ نبی ایسا کوئی نہیں دیکھیں گے کہ کسی نبی نے تنگ آ کر کام چھوڑ دیا ہو، کوئی آپ نے ایسا نبی پڑھا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی آخر تک کام کرتے 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 جیل کاٹتا ہے، جسم کے ٹکڑے کراتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، لیکن نبی دل نہیں چھوڑتا، اور ہمیں اگر محنت پہ نتیجہ نہ ملے تو دل چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے نبی کا ایمان بہت پختہ ہے، اس نے دل چھوڑنا نہیں ہے، تو ظاہری محنت پہ تھوڑا نتیجہ بھی نکلے نبی پھر بھی اپنی ہمت کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور امتی چونکہ دل چھوڑ جاتا ہے، نبی تو ہے نہیں، اس لیے اللہ اس کے کام کی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑی محنت پر نتیجہ بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ غرور کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے کام کیا کتنے لڑکے آئے، میں نے کام کیا کتنے بندے آئے، میں نے محنت کی کتنی بڑی جماعت بن گئی۔ وہ غرور کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میری محنت پر ہوا، حالانکہ ان کی محنت پر نہیں ہوتا، اس کے دل کو رکھنے کے لیے اللہ شاباش کے طور پہ بندے اس کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ بات اگر ذہن میں ہو تو پھر انسان غرور اور کبر اور عجب کا شکار نہیں ہوتا، اور جب یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی پھر انسان میں کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے نعرے لگواتا ہے اور بہت جلدی غرور کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ساری محنت پہ پانی پھیر لیتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بتاؤ آگے سمجھ نہیں سمجھ آئی؟ میں اس کو پھر سمجھاؤں، پھر آگے چلیں، کیونکہ ہمارے یہ دورے کا آخری سبق ہے، اور اس سبق میں میری عادت ہے اسباق کے دوران صرف میں اسباق ہی نہیں پڑھاتا، بہت ساری باتیں وہ کہتا ہوں جو تاریخ سے وابستہ افراد کے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی ہے، دوسری بات سمجھے، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے۔ باطل ہوتا ہے خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو، فتنہ ہوتا ہے خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو۔ فتنے کو چھوٹا فتنہ سمجھ کر نظر انداز کریں گے، کل کو فتنہ بڑا ہو جائے گا اور آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا، اور اگر شروع سے اس کی تردید کر دیں گے تو کل کوئی فتنہ بڑا نہیں ہوگا۔ آپ کیمرہ دیکھ لو ذرا، دیکھ لو نا، آپ دیکھو سامنے لڑکا بیٹھا ہے، کیمرہ پتہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایسے مجھے دیکھ رہے ہو؟ ایسے دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے، منہ میری طرف کی آنکھ ادھر کی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھ رہا ہے، کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے، بھئی آپ مجھے دیکھ لو کیمرے کو دیکھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ناراض نہیں ہوتا، ڈانٹتا بھی نہیں ہوں، لیکن سمجھاتا ضرور ہوں۔ آپ نے دیکھنا ہو تو مجھے بتاؤ، میں بیان روک دوں، آپ کیمرہ دیکھ لو، آپ نے کیمرہ دیکھ لیا بیان شروع کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ بڑے ہیں یا بچے ہیں؟ بولتے نہیں، بولو تو صحیح۔ اب وجہ کیا ہے؟ تم بچے ہو لیکن بچے کہتے کہ شرم آتی ہے، یہ مرض ہے نا، یہ امراض ہے، انہی کے ہم نے اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ ہم بھی بچے ہیں اور زبان سے خود کو بچہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بچے ہوتے ہیں، بعض بغیر داڑھی کے بچے ہوتے ہیں، بعض تھوڑی سی داڑھی والی بچے ہیں، لیکن ہوتے بچے ہی ہیں سارے۔ بچوں سے لڑتے نہیں ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ استاد کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے، شاگردوں کی حیثیت اولاد کی ہوتی ہے۔ میں ڈانٹتا غصے نہیں ہوتا لیکن سمجھاتا ضرور، کہ 2-3 مرتبہ سمجھاؤں گا، آئندہ یا 10 دن بھی سبق ہوتا رہے، آپ میں سے کیمرہ کوئی نہیں دیکھے گا، آپ بات سنتے رہیں گے۔ یہ باتیں نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا آپ کو؟ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز نہیں کرتے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا، فتنہ ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زہر 1 کلو ہو یا زہر 1 چھٹانک ہو، زہر ہی ہوتا ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں سانپ کا بچہ آئے اور لوگ چھوڑ دیں، اور سانپ آئے تو اس کو مار دیں۔ بھئی یہ بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ماریں گے، چونکہ ہمیں اپنے جسم کی قیمت معلوم ہے، جسم کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ سانپ کے ڈسنے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، سانپ کے ڈسنے سے جسم ختم ہوتا ہے۔ سانپ ڈسے اور بندہ مر جائے تو شہید ہوگا نا، ایمان کا تو فائدہ ہے، ایمان کا نقصان تو نہیں ہے۔ کیا نقصان ہوا؟ میں گزارش ہی کر رہا ہوں، چونکہ جسم کی ہمارے یہاں قیمت ہے،
سانپ کے بچے کو سانپ بننے سے پہلے ماریں گے، اور چونکہ ایمان کی قیمت نہیں ہے اس لیے اس وقت ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چھوٹا فتنہ ہے، یہ فتنی ہے، یہ فرقی ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، اس کو نظر انداز کریں، بڑے بڑے فتنوں کو دیکھیں۔ تو فتنہ فتنہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا، اب بات سمجھ آ رہی؟ باطل باطل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس پر میں مثالیں تو بہت زیادہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں 3 مثالیں پیش کر لیتا ہوں۔ ایک مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے سب سے بڑے عالم صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اس امت کے حضور کے بعد خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ 1,24,000 میں سے عکس نبوت یہ کون صحابی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب حضور پاک کے جانے کے بعد جو فتنے تھے ان میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ منکرین ختم نبوت کا، مسیلمہ کذاب کا۔ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ ارتداد کا، جو دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک فتنہ کون سا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کا۔ منکر زکوٰۃ اور ہوتا ہے، مانع زکوٰۃ اور ہوتا ہے۔ منکر زکوٰۃ اور ہوتا ہے اور مانع زکوٰۃ اور ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں، انہوں نے کہا تمہیں نہیں دیں گے۔ قرآن کریم میں خذ من اموالہم، اے پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ لو، حضور چلے گئے ہیں تمہیں نہیں دیں گے، جب حضور تھے تو ہم دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کیا فرمایا؟ لو منعونی اقالا لیؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقتلہم۔ جو لوگ حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے اگر انہوں نے مجھے نہ دی نا، روک دیا میرے سامنے کہ میں تجھے نہیں دیتے، میں تب بھی ان سے قتال کروں گا کیونکہ میں حضور کا جانشین ہوں۔ صحابہ کرام نے کتنے بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، ابو بکر یہ کیا چھوٹا فتنہ ہے، گھر کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فتنہ فتنہ ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بہادر دلیر صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ابو بکر آپ خیال فرماؤ، مرتدین کا فتنہ موجود ہے، آپ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، کیا ہوگا ہمارا؟ حضرت صدیق اکبر کا جملہ ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے، سخت میں نہیں کہتا، اتنا مضبوط اور قوی ہے، وہ صدیق فرما سکتے ہیں۔ ہم جیسے بندے کو نقل کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ام المومنین ہونے کی حیثیت سے ماں بھی ہیں لیکن بیٹی بھی ہے۔ ہم عائشہ کو ڈانٹے تو ایمان ختم ہو جائے گا، صدیق اکبر ڈانٹے تو ڈانٹ سکتے ہیں، بیٹی بھی ہے۔ ان کا جملہ اتنا عجیب ہے، فرماتے ہیں لو جرت بہن الکلاب، اگر مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات کو مدینہ کے کتے گلیوں میں گھسیٹیں، میں صدیق اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن جو قافلہ حضور نے بھیجا اس کو میں روک دوں، میں برداشت نہیں کروں گا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور صدیق اکبر نے عمر کو جو جواب دیا، فرمایا یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وحوار فی الاسلام۔ عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھا بہت دلیر تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تو بزدل ہو گیا۔ صدیق کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا قاسم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر سے بھائی آ جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو تو تکار کریں، ہم اٹھ کے تھپڑ ماریں، ہم مار سکتے ہیں؟ بڑے ہیں، بھائی ہیں، آپس میں لگے ہیں۔ تو میں عرض ہی کر رہا ہوں صدیق اکبر کا مزاج کیا تھا؟ آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، مرتدین کے خلاف بھی کیا، اور مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دیا؟ بولو، نہیں چھوڑ۔ بڑے فتنے کی وجہ سے چھوٹے کو نظر انداز نہیں کیا، بڑے کو فتنہ سمجھا، چھوٹے کو فتنہ سمجھا۔ اور پھر صدیق اکبر جب نکلے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے قام مقام الانبیاء زمن الردہ۔ دروازے بند ہو رہے ہیں، بھی دیکھ لو، سارے دیکھ لو، 2-4 جو دیکھ رہے ہیں تو سارے دیکھ لو۔
دیکھو دروازے بند ہو رہے ہیں، اب کوئی بھی نہیں دیکھتا. چلو مرشد آپ کو لڑائی ہے کوئی، میں کہ تو نہ دیکھو تو آپ دیکھتے ہیں، میں کہ تو دیکھ لو اب نہیں دیکھتے. شروع کریں، بتاؤ تو بولو نا، شروع کریں. جب پھر دیکھنے کو دل کرے تو ایک بندہ انگلی کھڑی کرو، میں سمجھوں کوئی دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمانہ ارتداد میں ایسے کھڑے تھے جیسے نبی کھڑا ہوتا ہے. یہ پیغمبر کی شان ہے کہ پیغمبر تنا ہوتا ہے، امت ایک طرف ہوتی ہے، نبی کا ایمان تزلزل کا شکار نہیں ہوتا. اور یہ صدیق کا مقام تھا کہ تنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے. سارے فتنے ختم ہو گئے یا نہیں؟ اگر صدیق اکبر تھوڑی سی کمزوری دکھا دیتے تو بڑے فتنے مٹ جاتے، چھوٹے رہ جانے تھے. فتنہ فتنہ ہے، چھوٹا ہو یا. ابو بکر صدیق. دوسرا میں مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے امت کے فقیہ کون ہیں؟ جس بات کا پتہ ہو بولتے جایا کرو. کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جہاں توحید پہ دلائل دے کے دہریہ جو کافر تھے ان کا منہ بند کیا ہے، وہاں قدریہ اور معتزلہ کے خلاف مناظرے کیے. یہ معتزلہ کو کافر تو نہیں تھے، اہل سنت سے خارج تھے نا. معتزلہ کو کافر تو کوئی نہیں کہتا، اہل سنت سے خارج کہتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے یہ سوچ کر کہ چونکہ میں دہریوں سے مناظرے کرتا ہوں، معتزلہ کو چھوڑ دوں چھوٹا فتنہ ہے، ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا. دہریہ جو کافر ہے اس کو دلائل سے منہ بند بھی کیا ہے، اور معتزلہ جو اہل سنت خارج اور مسلمان ہیں ان کا منہ بند بھی کیا ہے. تو ہمارے امام نے چھوٹے فتنوں کا رد کیا ہے، بڑے کا کیا ہے، یا بڑے اور چھوٹے دونوں کا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ فتنہ فتنہ ہے، بڑا ہو یا باطل باطل ہے، بڑا ہو یا چھوٹا. تیسری مثال، ہم کون ہیں؟ دیوبندی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. جو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہاتھ کھڑے کرو. ہم کون ہیں؟ بولو کون ہے؟ تمہیں اس پہ کوئی عیب محسوس ہوتا ہے؟ دیوبند کو چھوٹے لوگ ہیں، بڑوں کی تو نسبت کرنے میں کیا جھجک آتی ہے آپ؟ اچھا ایک بات تو آپ نے بتائی کہ ہم دیوبندی ہیں. دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، دوسری بات، علماء دیوبند میں سے کون سا ایسا عالم ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ مولانا دیوبندی نے فرمایا، اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ شیخ الہند. کون ہے؟ اور یہ بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ مولوی دیوبندی، اس سے مراد شیخ الہند ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیت کا معیار اور دیوبندیت کا فرد کامل یہ کون ہے؟ مولانا محمود حسن دیوبندی. حکیم الامت حضرت ثانی فرماتے تھے کہ شیخ الہند کیا کہ ہم نے حضرت شیخ کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کی ہے. حضرت ثانی فرماتے شیخ الہند نہیں ہے، یہ تو شیخ الاسلام ہے، شیخ العرب والعجم ہے، اور ہم شیخ الہند کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کہتے ہیں جی متکلم اسلام، مجھے کو متکلم پنجاب. تو متکلم پنجاب بڑا ہوتا ہے، متکلم اسلام بڑا ہوتا ہے؟ تو شیخ الہند بڑا ہوتا ہے، شیخ الاسلام بڑا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں وہ کون تھے؟ بولو. وہ تھے کیا؟ وہ یہ حکیم الامت تھانوی کی رائے ہے. تھانوی فرماتے تھے کہ شیخ الہند نہیں، وہ تو شیخ العرب والعجم تھے. اچھا مولانا مدنی کو ہم کہتے ہیں شیخ العرب والعجم. مولانا مدنی کو تیار کس نے کیا ہے؟ وہ شیخ الہند ہے، اور جس کو تیار کیا ہے شیخ العرب والعجم ہے. حضرت مدنی کا جوتا ہمارے سر کا تاج، حضرت کے جوتے کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جہاں پر محمود حسن ساتھ دیوبندی ضرور لکھا ہوگا. مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ. آپ کو ایک بات پہ بہت حیرت ہوگی، میرے واٹس ایپ پہ یہ چیز موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ورنہ یہاں کسی کو دوں گا، آپ اساتذہ میں سے دیکھ لیں. بن باز جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے، وفات پا گئے. ابھی چند دن قبل سعودی عرب مکہ مکرمہ ام القریٰ کے ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے اجازت حدیث بھیجی جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بن باز کو دی ہے.
کس نے دی ہے؟ بولو کس نے دی ہے؟ کس کو؟ بن باز. کیا دی ہے؟ اجازت حدیث. اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے مفتی محمد شفیع العثمانی الدیوبندی. کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی. عربی لکھی ہوا ہے اجازت حدیث ان کی طرف سے بن باز کے نام. اب مفتی محمد شفیع صاحب کے ساتھ دیوبندی لکھے تو میں تو خوش ہوتا ہوں، میں تو پریشان نہیں ہوتا. میں صرف بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیوبندیت کے فرد کامل حضرت شیخ الہند، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کا مزاج کیا تھا؟ انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے ہندو بھی ساتھ میں لایا، سکھ بھی ساتھ میں لایا، اور سارے چھوٹے چھوٹے فتنے ان کو ساتھ رکھا ہے. کیوں؟ ہم نے انگریز کو نکالنا ہے. ایک اس میں فرقہ تھا غیر مقلدین کا اہل حدیث. ان کے ایک عالم تھے مولانا محمد حسین بٹالوی. مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک اشتہار چھاپا، اس کے اوپر 10 مسائل دیے اور فی مسئلہ کچھ انعام رکھا. فی مسئلہ کچھ انعام رکھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشتہار کا جواب دیا، اور جواب کا نام کیا رکھا؟ ادلہ کاملہ. کیا نام رکھا؟ ادلہ کاملہ. ادھر سے ان کی پھر جواب آ گیا، اس کا نام تھا مفتاح الادلہ. حضرت نے پھر جواب دیا، نام رکھا ایضاح الادلہ. 100 سال گزر گیا ہے، ایضاح الادلہ کا جواب نہیں آیا. اب میرا سوال یہ ہے، انگریز بڑا فتنہ ہے یا اہل حدیث بڑا فتنہ ہے؟ بولو. حضرت شیخ کس کے خلاف کام کر رہے تھے؟ انگریز کے. اس وقت سب کو اکٹھا رکھنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ لیکن جب داخلی فتنے نے سر اٹھایا تو سرکوبی کرنے والا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے. فتنہ فتنہ ہوتا ہے، بڑا ہو یا. میں نے کتنی مثالیں دی ہیں؟ نمبر 1 صدیق اکبر، نمبر 2، نمبر 3. یہ تینوں ہمارے اکابر تھے یا نہیں تھے؟ اب بتاؤ، جو میں بات کرتا ہوں اکابر کی کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ میں تو اکابر کی بات کر رہا ہوں. میں ہی کہہ رہا ہوں کہ فتنہ فتنہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. باطل باطل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہم نے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اخلاص، فضائل اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، خواہ فتنہ بڑا ہو یا فتنہ چھوٹا ہو. یہ میں بات آپ سمجھ آ گئی بات؟ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارا ساتھ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بس جس کو سمجھ آ گئی وہ ہماری جماعت کا کارکن ہے. فارم پر کرے یا پر نہ کرے، بس ہمارا وہی کارکن ہے. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو دورے کی مقصد سمجھ آئے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی. 2 ہو گئے نا. ایک اصول بیان کیا، ایک فتنے کے بارے میں بات کی. اب تیسری بات سمجھو. باطل باطل ہے، فتنہ فتنہ ہے، بڑا ہو یا چھوٹا. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بوقت ضرورت بسا اوقات ایک بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے چھوٹے فتنے کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بسا اوقات بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے چھوٹے فتنے کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے اس بڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی مرزائیت کے رد میں چھوٹے فتنے کسی وقت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو ہم اپنے اکابر کی تردید نہیں کرتے. لیکن اگر ہم اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم پر کوئی چھوٹا فتنہ نہ آنے دیں تو آپ حضرات ہماری بھی تردید نہ کریں. ہر ایک اپنی پالیسی میں آزاد ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ہر بندے کا اپنا ادارہ ہے، ہر بندے کی اپنا جماعت ہے،
ہر ادارہ اپنی پالیسی پر آزاد ہے اور ہر جماعت اپنی پالیسی پر۔ مسلک دیوبند کی کوئی جماعت، کوئی ادارہ آج تک میں نے اپنی کسی جماعت اور کسی ادارے کی پالیسی پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جب میں اعتراض نہیں کرتا تو آپ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو مجھ سے کرو، مجھے بلاؤ، مجھ سے بات کرو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ سے کیے بغیر، مجھ سے سنے بغیر دائیں بائیں میرے بارے میں بات کرنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میں صبح فجر کے بعد ذکر کے بعد بیٹھوں یا نہیں؟ طلباء کو لے کر بیٹھو۔ میں نے آپ سے کہا میں سے جو بندہ بات کرنا چاہتا ہے کرے، میری ذات پر کرتے ہو تب کرو، میری جماعت پہ کرتے ہو تب کرو۔ میں نے آپ کسی بات سے منع کیا کہ آپ یہ سوال نہ کرو؟ کیوں؟ آپ شوق سے کریں، ہم کون سا آپ کو منع کریں؟ میں ایک بات درمیان میں کہتا ہوں، میری عادت ہے میں اپنی باتیں کہتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کو مجھ سے عقیدت ہے ان کو یہ باتیں سننے سے عقیدت بڑھ جاتی ہے، اور جن کو مجھ سے نفرت ہے ایسی باتیں سننے سے پہلے تیسرا گیئر ہوتا ہے، پھر چوتھا لگ جاتا ہے، پانچواں لگ جاتا ہے، ان کی رفتار تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نہ عقیدت بڑھنے پر بہت خوش ہوتا ہوں یا نفرت آنے پر پریشان ہوتا ہوں، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ مزاج نہ ہو تو بندہ دنیا میں کام نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ لیں؟ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ کریم کا بہت شکر ہے کہ مجھے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بھی خلافت ہے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے مجھے خلافت ہے سید محمد امین شاہ صاحب مخدوم پر پوہڑا خانے والوں سے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے مجھے خلافت ہے مولانا عزیز الرحمان ہزاروی اور مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم سے۔ کتنے سلسلے ہو گئے؟ نمبر 1 تھانوی سلسلہ، نمبر 2 مدنی سلسلہ، نمبر 3 حضرت شیخ زکریا۔ حضرت تھانوی کے سلسلے میں نظم و ضبط بہت ہے، ایسی ہی تھانوی کے مزاج میں۔ ہر مدنی کے مزاج میں تحریک بہت ہے۔ حضرت شیخ زکریا کے سلسلے میں ذکر غالب ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے تینوں دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے مزاج میں نظم بھی ہے، میرے مزاج میں تحریک بھی ہے، میرے مزاج میں ذکر بھی ہے۔ یہ آپ یکجا دیکھنا چاہیں نا، یہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ قبول کریں نہ کریں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جو مال ہمارے پاس ہے نا ہم وہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کو دل کرے تو کھا لیں، نہ دل کرے تو نہ کھائیں، دل کرے تو کھا کر دیں، آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے رکھ دی ہے۔ بس اوقات مال ٹھیک ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے تو خے آ جاتی ہے، اس میں مال کا قصور نہیں ہوتا، معدے کا قصور ہوتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے تمہیں بات؟ میں عرض ہی کر رہا تھا، اب بات سمجھو، یہ میں تیسری بات سمجھا رہا ہوں۔ کسی بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے فتنے کو ساتھ رکھنا، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ پہ چھوٹے کو ساتھ رکھنا ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے کو ساتھ رکھنا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہر وقت چھوٹے فتنے کو ساتھ رکھنا ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا اپنا دورہ، ہمارا اپنا دورہ، اس کا اپنا سٹیج، ہمارا اپنا سٹیج، اس کا اپنا مدرسہ، ہمارا اپنا مدرسہ، بس یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ کرے آپ اس کو سمجھ لیں۔ یہ 3 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ اس لیے میں یہ بات اب کیوں سمجھا رہا ہوں، جن فتنوں کے خلاف آپ نے پڑھا ہے، اگر ہمارے بڑے کبھی ان کو اجتماعی، دینی، قومی مفاد کی خاطر اپنے سٹیج پر بلائیں، اس سے یہ اہل حق نہیں بن جاتے، باطل ہی رہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے یہ، اور پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ وہ بلاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بلاتے، ہم نہیں بلائیں گے، ہم سے کوئی توقع نہ رکھے، ہم نہیں بلائیں گے۔ جو بلاتے ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، ہم نہیں بلاتے، آپ ہماری موافقت کر سکتے ہیں کریں، نہ کر سکتے ہیں نہ کریں۔ ہمارے یہاں فتنہ فتنہ ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، باطل باطل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، فرقہ ہو یا فرقی، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہونا ہے، فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم بڑا ہو یا چھوٹا، جب قیامت کو الگ الگ ہونا ہے، اور وہاں ہم نے الگ توأن نہیں، کرن ہونا ہے، خوشی سے نہیں، مجبوراً ہونا ہے۔ ہم اللہ سے عرض کریں گے، یا اللہ جن کو قیامت کے دن آپ نے ہم سے الگ کرنا ہے، ہم دنیا میں خوشی میں ان سے الگ ہو گئے، بس ہم دنیا میں رضا رغبت سے ان سے الگ ہیں،
ہم دنیا میں بھی ان سے الگ ہیں، ہم آخرت میں بھی ان سے الگ ہیں، ہم یہاں بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، وہاں بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ دین خالص ہونا چاہیے، ملاوٹ والا ہونا چاہیے؟ جی خالص ہونا چاہیے۔ خالص شروع میں تھوڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، مجھے کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہوں، لیکن مجھے پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ حضرات اس دورے میں اسباق پڑھ کے مزید آگے اس کو پھیلاتے رہے، انشاءاللہ یہ خالص آج تھوڑا ہے، کل بہت بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس تحریک کو لے کر بڑھیں گے نا آگے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں دو باتیں اور سمجھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ دو لفظ سمجھ لو، پھر ان دونوں کا معنی اچھی طرح سمجھو۔ پانی نہیں، ایک ہے لفظ مسلک اور ایک ہے لفظ منہج۔ ایک مسلک اور ایک منہج۔ یہ مسلک اور منہج کیا ہے؟ یہ دو لفظ آپ کی سندوں پر لکھے ہیں، تو جو سند پر لکھے آپ کو پتا تو ہماری سند پر لکھا ہوا گیا ہے۔ کوئی تم سے پوچھ لے تمہاری سند میں کیا لکھا، اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ مجھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو سند کیا جو آپ کو پڑھنی اور سمجھنی بھی نہیں آتی۔ مسلک اور منہج۔ مسلک کا معنی ہوتا ہے عقیدہ جمع مسئلہ، عقائد جمع مسائل، نتیجہ مسلک۔ تو مسلک نام ہے عقائد اور مسائل کے مجموعے کا، بات سمجھ آ گئی؟ اور منہج نام ہے طریقے کا۔ آپ نے دو باتیں سمجھنی ہیں، اکابر علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک کیا ہے، نمبر دو اکابر علماء اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے۔ یہ دو باتیں میں کیوں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں؟ ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ یہ عظیم میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا پانی لاؤ، میں یہ سب کے سامنے کہتے رہتا ہوں، وہ آپ کے تو استاد ہیں، میرے تو شاگرد ہیں نا، آپ کے باپ ہوں گے، میرے تو بیٹے ہیں نا، اور میں کہتے اس لیے رہتا ہوں کہ آپ کو طریقہ ہے ان کاموں کا، میں پانی نہ بھی پیوں نا تو میں چلتا ہوں۔ میں ایسی باتیں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمیشہ اس کو سمجھو، کام آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سمجھتے رہیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ مسلک اور منہج کا معنی سمجھ گئے؟ بولو۔ دیکھیں میں خطابت کے جوہر نہیں دکھا رہا، میں سبق پڑھا رہا ہوں، اور یہ دو باتیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ نمبر ایک مسلک اور نمبر دو عقائد جمع مسائل، یہ مسلک، اور طریقہ اس کا نام ہے منہج۔ ہمارے اکابر کا مسلک کیا ہے، ہمارے اکابر کا منہج کیا ہے، یہ بات سمجھانا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے اکابر کا مسلک نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگ مسلک سمجھتے ہیں تو اکابر کا منہج نہیں سمجھتے۔ بعضوں نے مسلک چھوڑا ہے اور بعضوں نے منہج چھوڑا ہے۔ باطل کون سا ہے، یہ مسلک ہے۔ باطل کی تردید کیسے ہے، یہ منہج ہے۔ بعضوں نے باطل کو باطل نہیں سمجھا اور بعضوں نے باطل کو باطل سمجھا ہے، تردید کیسے کرنی ہے منہج نہیں سمجھا۔ ہم نے اکابر کا مسلک بھی سمجھنا ہے، اکابر کا منہج بھی سمجھنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب؟ یہ تو مشکل بات نہیں ہے نا۔ بسم اللہ۔ مسائل ہیں بہت زیادہ، اب یہ ایک گھنٹے یا ایک دن کا کام نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایک مسئلے پر اکابر کا مسلک سمجھاؤں یہ کیا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں آپ نے اس دورے میں شاید مسئلہ پڑھا ہو، شاید نہ پڑھا ہو، چونکہ وقت تھوڑا تھا نا، شاید پڑھا ہو شاید نہ پڑھا ہو۔ دنیا بھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، این اللہ چل رہا ہے نا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب اس کا جواب کیا دینا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے، جواب کیا دینا ہے؟ ہمارا جواب کیا، اللہ کہاں پر ہے؟ میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پھنسے نا۔ جب آپ کہیں نا این اللہ، تو غیر مقلد کہتے ہیں این اللہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ جب ہم سے پوچھے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، ہمارا جواب یہ نہیں ہے، ہمارا جواب ہے
اللہ تعالیٰ موجود بلا جہت بلا مکان، اللہ تعالیٰ موجود بلا جہت بلا مکان اور بلا جسم ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت ہے، یہ ہمارا جواب ہے۔ اب یہ جواب عام بندہ تو سمجھ نہیں سکتا، پھر عوام کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ جو ہر جگہ ہے نا، تعمیم امکنہ، یہ تعبیر لامکان سے ہے۔ تعمیم امکنہ نا، ہر جگہ، تعمیم امکنہ ہر جگہ، یہ کیا ہے؟ تعمیم امکنہ۔ یہ تعمیم امکنہ، اس کی تعبیر لامکان سے ہوتی ہے۔ اب لامکان کیسے بندے کو سمجھائیں؟ لامکان سمجھانے کے لیے ہر مکان کہہ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم بلا جہت اور بلا مکان ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھو، اللہ تعالیٰ فوق، تحت، یمین، شمال، قدام، خلف، اللہ جہات ستہ سے پاک ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ جہات ستہ کو محیط بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہے، جہات ستہ کو محیط بھی ہے۔ اب یہ عوام کو کیسے سمجھائیں؟ یہ تو آپ جیسے بڑے بڑے علماء کو سمجھانا مشکل ہے، تو عوام کو کیسے سمجھائیں؟ یہ تعبیر اتنی مشکل ہوتی ہے، تو پھر عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ۔ جب بھی آپ کا واسطہ کسی غیر مقلد سے پڑھے نا، جی این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں آپ ایک سوال یاد رکھ لو۔ انہیں کہنا جی اللہ کے بارے میں اگر سوال کریں تو اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے، تم بتاؤ۔ کتنا آسان سوال ہے، اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے یہ بتاؤ۔ پورے قرآن کریم میں تمام احادیث میں کہ جب یہ کہا جائے اللہ کہاں ہے، یا اللہ فرمائے میرے بارے میں بندے پوچھیں تو ہم کیا جواب دیں، اس کا آپ قرآن سے جواب دے دیں۔ وہ آپ کو عین اللہ کے جواب میں علی العرش کسی آیت اور کسی حدیث سے بتا نہیں سکتے، اور آپ آیت پڑھ سکتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، دیکھو لوگ پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دو قریب ہے، لوگ میرے بارے میں پوچھو کہہ دیں عرش پر ہے، تم بتا دو۔ تو اس سوال کا جواب ہم وہ دیتے ہیں جو قرآن نے دیا ہے، اور اگر تمہارا قرآن ساتھ دیتا تم اس کا جواب دے دو، اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے۔ فائل آپ کو یہاں مل جائے گی، اسی مدرسے سے مل جائے گی، ہماری جماعت سے مل جائے گی۔ استواء علی العرش کے بارے میں آپ وہ فائل لے لیں، اس میں اپنے اکابر کے حوالہ جات کے ساتھ دلائل پڑھیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یا نہیں، اللہ ہر جگہ ہے یا نہیں، یہ کس کس نے لکھا ہے۔ ہم نے اس میں نا حوالہ جات جمع کر دی ہیں، کتابوں کے نام دے دیے ہیں، تفاسیر کے نام دے دیے ہیں تازہ۔ اب تفاسیر کے اندر بھی آ گئی ہے، پرانی تفاسیر کے اندر بھی ہے۔ ایک ہے ہمارے کابر کا مسلک کیا ہے، اور دوسرا ہمارے کابر کا مسلک۔ ایک تو یہ سمجھیں عین اللہ، اللہ کہاں پر ہے، ہمارے کابر کا مسلک کیا ہے، وہ عرش پر ہونے کے قائل ہیں، ہر جگہ ہونے کے قائل ہیں۔ جو کابر کا مسلک ہے اس پر کار بند ہو جائیں اور اسے دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارے کابر کا مسلک کیا ہے؟ نبی کی ذات کو معصوم مانتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ تو عصمت انبیاء پر ہمارے کابر کا مسلک یہ ہے کہ نبی کی ذات معصوم ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، یہ ہمارے کابر کا مسلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء عصمت کے بعد آپ انبیاء کی قبر والی حیات لے لیں، تو ہمارے کابر کا مسلک کیا ہے؟ انبیاء کو قبر میں حیات حاصل ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے کابر کا مسلک ہے۔ یہ مسلک، اب اس پر آپ سارے مسلک کو جمع کریں اور اس مسلک کو چھوڑیں مت، اس سے دائیں بائیں مت جائیں، اس کو پابندی سے آپ تھامیں۔ یہ ہمارے کابر کا مسلک ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں ہمارے کابر کا مسلک یہ ہے کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے، صحابی۔ مجتہدین کے بارے میں ہمارے کابر کا مسلک یہ ہے کہ مجتہد معجور ہوتا ہے، مجتہد معجور ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ یہ ہمارے کابر کا مسلک۔
میں نے صرف 2-3 باتیں کی ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، مزید آپ پڑھیں گے، آپ کو دعوت بھی دی ہوگی، میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب چھٹیاں ہوں تو آپ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل کے لیے سرگودا آئیں گے نا بھی انشاءاللہ، سارے انشاءاللہ نہ کو 15-20 بندے انشاءاللہ کو۔ میں اکثر باتیں سمجھاتا رہتا ہوں، آپ 300 بندے بیٹھے سارے انشاءاللہ کہہ دو، اور جب آئیں 30 تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ 300 نے کہا اور 30 آئے، اور اگر آپ 300 انشاءاللہ کہہ دو اور 35 آ جاؤ، ہمارا دل بڑا ہو جائے گا کہ 30 نے انشاءاللہ کہا تھا اور 35 آئے، تو آپ نے ہمارا دل بڑا کرنا ہے یا توڑنا ہے؟ بولو۔ اس کا حال ہے کہ سارے انشاءاللہ نہ کو تھوڑے کو انشاءاللہ، تھوڑے سے کہہ دو انشاءاللہ، پھر سب نے کہہ دیا۔ دیکھیں دنیا میں تاریخیں کہتی ہے بھی سب انشاءاللہ کو، اور ہم ایسے پاگل ہم کہتے ہیں بھی تھوڑے انشاءاللہ کو۔ میں ساتھی بات یا میرا اچھی طرح بات سمجھیں، میں باتیں ایسے فضول نہیں کہتا، میں کہتا ایسے کہ آپ ہنستے رہتے ہیں، ہنستے ہنستے بات قبول کرتے ہیں، یہ کام کا طریقہ ہے۔ تھوڑے انشاءاللہ کہہ دیں گے زیادہ آئیں گے تو ہمارا دل بڑا ہو جائے گا، اور زیادہ انشاءاللہ کہیں گے تھوڑے آئیں گے تو دل چھوٹا ہو جائے گا۔ ہمارا دل چھوٹا نہ کرو، ہمارا دل بڑا کرو، تھوڑے انشاءاللہ کھو اور زیادہ آؤ، زیادہ انشاءاللہ کو اور تھوڑے آؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس میں پڑھیں، اور جو ہمارے علماء ہیں دورہ حدیث میں ہیں، یہ دورہ حدیث کر لیا ہے، ہمیں 1 سال دیں، وہ تفصیل کے ساتھ اپنے مسئلہ کو پورے سال میں پڑھیں۔ میں گزارش کر رہا تھا، صرف میں نے 2-3 مثالیں دی فرق سمجھانے کے لیے۔ ایک ہمارے اکابر کا مسلک سمجھا گیا، دوسرا ہمارے اکابر کا منہج کو بھی سمجھیں۔ منہج میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے والی ہیں، ساری باتیں میں نے تو ڈائری پہ کل جہاز کوئٹہ سے آ رہا تھا، میں نے ساری لکھی ہیں درمیان میں۔ میری عادت ہے میں جب جس موضوع پہ بات کو اس کو لکھنا میں شروع کرتا ہوں، میں نے پوری ڈائری لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ باتیں، میں 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ ایک بات سمجھو، ہمارے کابر کا منہج یہ ہے کام کرنے کے لیے، وہ اپنوں کے حق میں نرم ہوتے ہیں اور غیروں کے حق میں گرم ہوتے ہیں۔ اپنوں کے حق میں اور غیروں کے حق میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو گرم ہے وہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہے، اور جو نرم ہے وہ غیروں کے لیے بھی نرم ہے۔ میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو گرم ہے وہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہے، اور جو نرم ہے وہ غیروں کے لیے بھی نرم ہے۔ اور ہمارے کابر کا منہج کیا ہے؟ اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے یہ مزاج۔ آپ اپنے سارے اسلاف دیکھ لو، سارے اکابر دیکھ لو، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں بات غلط کہتا ہوں، یہ ٹھیک کہتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہو تو غیروں کے لیے گرم رہنا اور اپنوں کے لیے شداء علی الکفار رحماء، یہ مزاج بنا لیں، اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے۔ دوسری بات سمجھیں، ہمارے کابر کا جو کام کا منہج ہے نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فتنہ کیسے آیا ہے اور فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر فتنہ آتا ہے اسلحے کی طاقت سے، مقابلہ ہوتا ہے اسلحے کی طاقت سے۔ فتنہ آتا ہے دلیل کی طاقت سے، تو مقابلہ ہوتا ہے دلیل کی طاقت سے۔ یہ اگر آپ بات سمجھیں گے تو آپ کو پاکستان میں کام کا طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مسیلمہ کذاب تھا، اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، تلوار کے ساتھ کیا یا دلیل کے ساتھ کیا؟ تلوار۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس کا کمہ تلوار سے کیا یا دلیل سے کیا؟ تلوار والے فتنے کا خاتمہ تلوار سے ہوتا ہے، دلیل سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تلوار سے یا دلیل سے؟ تو ہمارے کعبے نے مقابلہ تلوار سے کیا دلیل سے کیا؟ یہ منہج ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب جن کو اس بات کا سمجھ نہیں آتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو مارتے تھے اور ہم نہیں مارتے، صرف دلیلیں دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تو قتل کرتے تھے اور ہم قتل نہیں کرتے بلکہ دلیلیں دیتے ہیں۔ جن کو ان ساری بات کا علم نہیں ہے، وہ علامہ انور شاہ کشمیری، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، محدث کبیر مولانا یوسف بنوری، حضرت خواجہ خان محمد، یہ جتنے ہمارے اکابر، مفتی مامون رحمہ اللہ،
جن حضرات نے کام کیا نا مرزائیت کے خلاف اور مارا نہیں ہے، ان کو اپنے اکابر پر شبہ ہوتا ہے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، گولیاں نہیں مارتے، دلیلیں دیتے ہیں۔ اور جب یہ آپ کو بنیاد سمجھ آ جائے گی، اب آپ کا اکابرین پر اعتماد بڑھے گا، اکابرین سے اعتماد ہٹے گا نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اگر فتنہ تلوار سے ہو تو مقابلہ، اور فتنہ دلیل سے ہے تو مقابلہ۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ جو ان منہج سے ہٹے ہیں نا، ان کو نقصان ہوا ہے، جماعتی نقصان ہوا ہے، ذاتی نقصان ہوا ہے، اداروں کا نقصان ہوا ہے، دین کا نقصان ہوا ہے، جس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ جہاں گولی نہیں چلائی نہیں چلا دی ہے، جہاں چلانی تھی نہیں چلائی، اس کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، وہاں پر روس آیا ہے، دلائل کے ساتھ یا گن گرج کے ساتھ؟ بولو۔ اس کا جواب ہمارے کعبے نے کیسے دیا؟ گن گرج۔ فتنہ وہیں بند ہو گیا۔ اس کو دلیلیں دیتے تو اس نے نہیں ماننا تھا، اس کو دلیل نہیں دی، اس کو کچھ اور دیا، وہیں رک گیا۔ اب آگے جو پاکستان میں فتنہ بڑا ہے، وہ گولیوں سے نہیں بڑھا، وہ دلائل سے بڑا ہے۔ اب اس کا مقابلہ دلائل سے کریں، فتنہ رک جائے گا۔ تو یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ اکابر کا مسلک بھی سمجھے، اکابر کا منہج بھی سمجھے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ہمارے اکابر ہیں، علامہ کشمیری بھی ہمارے اکابر ہیں۔ ان نے منکر ختم نبوت کو تلوار سے مارا تھا، ان ختم نبوت کے منکر کو دلیل سے مارا ہے، اسمبلی سے مارا ہے، آئین سے مارا ہے، قانون سے مارا ہے۔ لہذا اگر اس ملک میں اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، گولی سے کریں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے، فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ دلیل سے چلتے رہیں گے تو آپ باقی رہیں گے اور فتنہ رک جائے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خود ختم ہونا ہے کہ فتنہ ختم کرنا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں بس میں رہوں نہ رہوں، یہ کیا ہو رہوں نہ رہوں؟ کوئی یار فتنہ رہے فتنہ نہ رہے، میں رہوں، بس یہ ضروری ہے۔ ہم رہیں، فتنے ختم ہوں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کافر کا منہج نمبر 1 اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم۔ نمبر 2 جس طرح فتنہ آئے اس طرح فتنے کا مقابلہ کرنا، یہ ہمارے اکابر کا۔ تیسری بات سمجھ، آپ ایسے علاقے میں کام کرتے ہیں کہ جس علاقے میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، وہاں کام کا طریقہ کار اور ہے۔ اور ایسا ملک، ایسا علاقہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، نظام بھی ہے، وہاں کام کا طریقہ اور ہے۔ جہاں کوئی نظام کوئی قانون نہ ہو، وہاں اپنی رائے سے فتنوں کو توڑا جاتا ہے، اور جہاں قانون موجود ہو وہاں اپنی رائے سے نہیں لڑتے، قانون کے دائرے میں رہ کر لڑتے ہیں۔ یہ ہمارے کافر کا منہج ہے۔ پاکستان میں آئین ہے، بولو، قانون ہے، نظام ہے، اس کو توڑ کر آپ فتنوں سے لڑ سکتے۔ اب ہم نے اپنے ملک پاکستان میں دلیل کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے اپنے طلباء کو 2 لفظ یاد کرایا کرتا ہوں کہ یہ 2 لفظ آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ نمبر 1 اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، نمبر 2 قانون کو توڑیں گے نہیں۔ کیا لفظ ہے؟ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو۔ ہمارے یہاں بعض اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ اسلام کو چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے، قانون کو توڑیں گے تو جیل میں جائیں گے۔ اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حل اسلام کو چھوڑیں نہیں، اور جیل سے بچنا چاہتے ہیں اس کا حل قانون کو توڑیں نہیں۔ اب بتاؤ جو میں راستہ دے رہا ہوں یہ پرامن ہے یا پرتشدد ہے؟ بولتے جاؤ نا۔ تو ہم ذہن بنا لیں، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو۔ کیوں؟ اسلام بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ اسلام بھی ہمارا ہے، ملک بھی۔ فرقہ واریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے، تخریب کاری سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ ہم فرقہ واریت کے بھی مخالف ہیں اور تخریب کاری کے بھی مخالف ہیں۔ ہم نے اسلام کو بھی بچانا ہے اور ملک کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ دونوں ہمارے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھو آپ کی انشاءاللہ کمزور ہوگی، چونکہ آپ پاکستان کے بارے میں وہ جذبات نہیں رکھتے جو آپ کو رکھنے چاہیے۔
میں اچھی طرح سمجھتا ہوں پاکستان کے بارے میں جو جذبات ہونے چاہیے نا، ابھی تک وہ نہیں بنے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے باہر آپ ملکوں میں گئے نہیں اور آپ کو باہر کی دنیا مشکلات کا پتہ نہیں. کہ پاکستان یقین فرمائے دنیا میں دنیا کی جنت ہے مسلمانوں کے لیے. کہ جتنا بڑا کورس آپ کرا رہے ہیں، کھلے دلائل دے رہے ہیں، آپ دنیا کسی ملک میں ایسے دے سکتے ہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے بتاؤ، کتنی بڑی خدا کی نعمت. آزادانہ بات کر رہے ہیں، آزادانہ دلائل دے رہے ہیں، آزادانہ اسلام کی بات ہو رہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ میں اس بات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا ہوں ایک ہے مسلک اور ایک ہے منہج. سمجھ آیا؟ منہج پر میں نے کتنی باتیں کہہ دی؟ تم نے گننی چھوڑ دی ہیں؟ 3. چوتھی بات سمجھے، 2 لفظ یاد رکھیں. ایک ہے لفظ تعصب، ایک ہے لفظ تسلب. تعصب اور ہے، تسلب اور ہے. تعصب کا معنی ہوتا ہے ضد، بغض، کینہ، اور تسلب کا معنی ہوتا ہے پختگی. ہمارے اکابر متعصب نہیں تھے، ہمارے اکابر متسلب تھے. بغض اور کینے والا ہونا اور بات ہے. بغض اور کینے سے بڑھ کر میں ایک بات کہتا ہوں، ضدی. متعصب یہ ضدی ہوتا ہے، اور متسلب یہ ضدی نہیں ہوتا، یہ اپنے موقع پر پختہ ہوتا ہے. آپ ضدی نہ بنو، اپنے موقع پر پختہ بنو. میں تعصب کی بات کہہ رہا ہوں یا تسلب کی بات کہہ رہا ہوں؟ اب ہوتا کیا ہے، ہمارا سبق بھی نہیں سننا، ہمارا درس بھی نہیں سننا، ہمارا بیان بھی نہیں سننا، اور مشہور کر دینا ہے یہ تعصب پھیلا رہے ہیں. میں تعصب پھیلا رہا ہوں یا مٹا رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں ضدی نہ بنو، ہاں مضبوط بنو، پختہ بنو، پختہ اپنے مسلک پر پختہ بنو. تو ہم تعصب والے نہیں ہیں بلکہ ہم تسلب والے ہیں. تسلب اور ہوتا ہے، تعصب اور ہوتا ہے. اسی طرح 2 لفظ اور سمجھو. ایک ہوتا ہے لفظ تشدد اور ایک ہوتا ہے لفظ تسدد. تشدد اور ہے، تسدد اور ہے. تشدد کہتے ہیں سختی کو اور تسدد کہتے ہیں مضبوطی کو. بندے کو سخت نہیں ہونا چاہیے، بندے کو مضبوط ہونا چاہیے. سختی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے لوہے کا زنجیر ہے، اور مضبوطی کی مثال ایسے ہے جیسے ریشم کا رسہ ہے. تو آپ لوہے کے زنجیر نہ بنو، آپ ریشم کے رسے بنو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوہے کے زنجیر نہ بنو بلکہ ریشم کے رسے بنو. یہ لوہے کا زنجیر سخت ہوتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، اور ریشم کا رسہ یہ نرم ہوتا ہے لیکن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. یہ تو ہمارے کابر متشدد نہیں تھے بلکہ ہمارے کابر متصدد تھے. تو ہم تشدد کی نفی کرتے ہیں، تسدد کی بات کرتے ہیں، تعصب کی نفی کرتے ہیں، تسلب کی بات کرتے ہیں. غیروں کے لیے گرم ہیں اور اپنوں کے لیے نرم. اب گنتے آپ جانا ہمارے کابر کا منہج کام کا گیا ہے. ایک ہے نظریات اور ایک ہے ذاتیات. ہمارے اکابر کا منہج نظریات ہیں، ہمارے کابر کا منہج ذاتیات نہیں ہے. ہمارے کابر کا منہج نظریات ہے، ذاتیات نہیں ہے. آپ اپنے اکابر کو دیکھ لیں، گزشتہ اکابر کو پڑھیں. ہمارے اکابر نظریات کی لڑائی لڑتے ہیں، ذاتیات کی لڑائی نہیں لڑتے. اس لیے جس بندے نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے وہ ذہن بنا لے، اپنے مخالف کے نظریے کی تردید کرے، اپنے مخالف کی ذاتیات پہ کیچڑ نہ اچھالے. یہ میں آپ کو مخالف کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہمارے اپنے ہیں ان کی ذاتیات پر ہم آپ کو بولنے کی اجازت دیں گے؟ ذاتیات پر بات نہ کرو، نظریات پہ بات کرو. ہماری دنیا کفر اور دنیا بدعت سے لڑائی وہ نظریات کی ہے، ذاتیات کی نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے. نظریے کی بنیاد پہ مخالفت کرو، ذاتیات کی بنیاد پہ مخالفت نہ کرو. یہ باتیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم انبیاء ہیں؟ بولتے جاؤ. صحابہ ہیں؟ ائمہ فقہا ہیں؟ کون ہیں؟ طلباء. تو طالب علم کام بھی کرے گا، غلطی بھی ہوگی، دونوں کا کام بھی کرے گا. اور ہمارے کابر کا منہج یہ ہے کہ آپ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، کل آپ نے پڑھانا ہے. آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ مدرس ہوں گے.
آج آپ کورس کر رہے ہیں، کل آپ کورس کرائیں گے، آج آپ سیکھتے ہیں، کل آپ سکھائیں گے۔ اپنا مزاج بنا لو، آپ کے حلقے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے مدرسے میں جو بندہ بھی مسلک کا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اگر اس پر آپ کو ذاتی نوعیت کا اشکال ہو خلوت میں بیٹھ کے سمجھانا، عوام میں اس کے چرچے نہ کرنا۔ اس سے دین کا نقصان ہوگا اور ذات کو تسکین ہوگا، دین کا نقصان ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے کابر کا جو منہج ہے وہ یہ ہے، ہم نظریات کی لڑائی لڑتے ہیں، ذاتیات کی لڑائی نہیں لڑتے۔ میں، میری شورا، ہمارے مرکز کے اساتذہ اور پورے ملک میں مجھ سے منسلک میری جماعت کا ذمہ دار، آپ کو ایک مجھے پیش کرنا جو اپنے مسلک کے علماء کی ذاتیات پہ کیچڑ اٹھا لے، میں اس کو جماعت میں نہیں رہے، بھائی نکل جاؤ کسی اور جگہ جا کر کام کرو۔ معصومین کی جماعت تھوڑی ہے۔ ہاں وضاحت کسی کو چاہیے تو آپ اسے خلوت میں لے لو، الگ بیٹھ جاؤ، اس سے بات کر لو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک ہمارے کابر کا مسلک ہے اور ایک ہمارے کابر کا منہج ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر کے مسلک کو اکابر کے منہج کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ میں نے آپ سے بڑے اختصار سے باتیں عرض کی ہیں۔ اسباق آپ نے پڑھے ہیں، کچھ پڑھ لی ہیں، کچھ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ موجود ہے، ہماری فیس بک پہ پیج موجود ہے، ہمارے اساتذہ موجود ہیں۔ یہاں کراچی میں مولانا شمس الرحمان صاحب ہیں، ہمارے ہاں مولانا عبدالعظیم صاحب ہیں، مولانا ریاض ہیں، مفتی اسلان ہیں، مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب ہیں، مولانا ابھی بعد میں بہت دیر سے تشریف لائے، مولانا پیچھے بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا خلیق الزمان صاحب ہیں، یہ استاد ہیں کرفٹن میں۔ یہ ہماری ٹیم ہے، ہمارے ساتھی ہیں، مستقل کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو جب ضرورت ہو آپ فون پہ رابطہ کر لو، درس کروا لو، کورس کروا لو، مسئلہ پوچھ لو۔ ہم انشاءاللہ العزیز بس کچھ مسائل کی وجہ سے ہم شروع نہیں کر رہے، تو ہماری خواہش ہے کہ اس مہینے، آئندہ مہینے کس وقت بھی بس مشورے میں ہے، لیکن ترتیب نہیں بن رہی۔ میں نے حضرات سے کہا تھا کہ ایسی ترتیب بنا لیں کہ ہر جمعرات ایک مسئلہ طلباء کو تیاری کرا دیا کریں۔ طالب علم 10 آ جائیں، 15 آ جائیں، 20 آ جائیں، کراچی میں کوئی ایک جگہ رکھ دیں، انہیں بتائیں بھی ہر جمعرات ہم آپ کو ایک مسئلے پر تیاری کرائیں۔ اب ظاہر ہے ایک مہینے میں 4 جمعے بنتے ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھی پورا نہ سی چھٹیاں کرتے کرتے، کبھی چھٹیاں کبھی ہوتے ہیں، کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں، کبھی استاد چھٹی کرتا ہے، کبھی طلبہ کرتے ہیں، تو اگر 4 مہینے میں ہر جمعرات ایک سبق پڑھیں پھر بھی 16 مسائل پہ تیاری ہوتی ہے۔ اور جو طالب علم ہر جمعرات تیاری کرتا رہے گا، تو چھٹیوں میں دورہ کر لے اور سال کے بعد تھوڑا سا وقت لگا لے، وہ دوران طالب علم اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ انشاءاللہ دلائل پر اس سے بات کرنی مقابل کی بہت مشکل ہوگی۔ اگر یہ طے کر لیا تو اس میں آپ آ جایا کرو گے نا انشاءاللہ۔ سارے مت کو سب نے آنا، جو نہیں پھر سارے انشاءاللہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سب نے نہیں آنا، جب آنا ہی نہیں پھر سب انشاءاللہ فائدہ کیا۔ ہمیں اوپر سے خوش نہ کرو۔ یہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ میری خواہش ہے ہر جمعرات کی ترتیب بنائیں، طلباء تھوڑا تھوڑا مسئلہ شروع کریں، پڑھیں۔ جس طرح اس سال دورہ تحقیق المسائل ہوا، ہماری خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر سال بقرعید کی چھٹیوں میں کراچی کی سطح تک دورہ تحقیق المسائل کرائیں۔ مسائل بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، رات ہم بیٹھے، ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے اس دفعہ دورے میں کیا کمی رہ گئی ہے، کیا کوتاہی رہ گئی ہے، وقت تھوڑا تھا، وقت کتنا رکھیں، اسباق کیسے رکھیں، طلباء کی پرچیوں کے جواب کب دیں، مغرب کے بعد سبق رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، جو طلباء مستقل رہائش پذیر ہیں ان کا وقت زیادہ قیمتی بنائیں۔ یہ ہم سارے مشورے کرتے ہیں، رات ہم نے بڑی دیر تک یہ مشورے کیے ہیں۔ آئندہ سال انشاءاللہ پھر ہوگا۔ اور میری طلباء سے گزارش ہے کہ ہمارے کراچی میں مولانا شمس الرحمان صاحب ہمارے کراچی جماعت کے امیر ہیں، مفتی حسنین صاحب بھی ہمارے کراچی طلباء کے مسئول ہیں، اور مفتی عظیم یہ ہمارے کراچی علماء کے مسئول ہیں۔ وہ علماء سے رابطہ رکھیں گے، طلباء سے رابطہ رکھیں گے۔ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اندرون سندھ میں ہمارے مولانا محمد احمد صاحب ہیں، میں رات بھی کہا تھا بھی ہمارے ہاں کہ یہاں کا مجھے نہیں پتا پنجاب کا ماحول ہو رہا ہے، پنجاب میں کوئی کتنے چلے گا جی کراچی چلیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حیدرآباد جائے کہتے ہیں ہم سندھ جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کراچی کو سندھ ہی شمار نہیں کرتے۔ ایک رواج چل رہا ہے نا، تو ایسے چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے سرحد کے بعض علاقے کتنے چلے ہیں، چترال چلے ہو، اچھا کدھر چلے ہو؟ سرحد چلے ہو۔ تو ہمارے یہاں چترال کو سرحد کہتے نہیں، حالانکہ چترال بھی سرحد کا ہی ہے۔ راول پنڈی جا رہے ہو، ٹھیک، اب کہاں جا رہے ہو؟ مری جا رہے ہو۔ ہمارے یہاں مری کو راول پنڈی میں گنتے ہی نہیں، حالانکہ مری ہے راول پنڈی میں۔
کچھ راول پنڈی میں ہے، کچھ ایبٹ آباد کے اندر ہے، لیکن اس کو پنڈی ایبٹ آباد میں گنتے ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مری ایبٹ آباد کا حصہ بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کہاں جا رہے ہو، سندھ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کراچی جا رہے ہیں، یہ توڑنے والی باتیں نہیں ہوتی، بس یہ علاقوں کا رواج ہے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا ہو جائے گی، تمام ساتھیوں کا مصافحہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسناد دفتر کے اندر موجود ہوں گی۔ جب یہاں سے ساتھی فارغ ہوں تو بڑی ترتیب کے ساتھ اپنی اپنی سندیں وہاں سے وصول کر لیں۔ اسناد ہو گئی ہیں، دستخط ہو گئے ہیں، تو جن جن کی ساتھی کی سندیں وہاں سے وصول کر لیں۔ میں اس لیے فجر کے بعد بیٹھا رہا تھا، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ دعا کے بعد تھوڑی دیر آپ نے مشورے میں بیٹھنا ہے، پھر آگے سفر شروع کرنا ہے، تو اس پہ آپ حضرات پر محسوس نہ فرمائیں۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اب ساتھی بات پوچھتے نہیں ہیں، اور جب ہم اپنے کام کے لیے کمرے میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، بس میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ تو وقت نہیں ہوتا پھر کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چیز تو یہاں پر آئی ہے، اور ایک ابھی میں پرسوں تھا خاران بلوچستان میں، تو وہاں بھی کچھ ساتھیوں نے سوال کیے، مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب اور یہ سمجھ لیں، دین نام ہے ان اصولوں اور ان مسائل کا جو منسوس ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ وہ عقائد، وہ اصول اور وہ مسائل جو منسوس ہے۔ اور مذہب نام کہتے ہیں اجتہادی مسائل کو۔ اب سمجھ آ گئی؟ لکم دینکم ولی دین، جو کسی بھی فرقے کے منسوس مسائل اور اصول ہیں اسے دین کہتے ہیں، اور مذہب اجتہادی۔ آپ نے آج تک کبھی سنا ہے ادیان اربع؟ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ادیان اربع سنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مذاہب اربع۔ ادیان اربع نہیں کہتے، مذاہب اربع کہتے ہیں۔ کبھی نہیں کہتے دین ابو حنیفہ، دین مالک، کہتے ہیں مذہب ابو حنیفہ، مذہب مالک۔ فرق کیا ہے؟ منسوس اصول اور مسائل کا نام دین ہے، اور اجتہادی مسائل اور اصول مسائل کا نام یہ مسلک مذہب۔ مذہب اور ہوتا ہے اور دین اور ہوتا ہے، دونوں فرق سمجھ گئے؟ جن کو فرق سمجھ نہیں آتا، ذرا رقیق اور باریک سمجھ ہے مسئلہ ہے، تو اس لیے دین اور مذہب کو ایک ہی شمار کر لیتے۔ تو دین الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بس اوقات دین پر مذہب کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن مذہب پر دین کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا۔ اسلام کو تو کبھی کبھی کہتے ہیں نا مذہب اسلام، آپ نے سنا کہ مذہب اسلام، لیکن یہ کبھی نہیں سنیں گے دین حنفی۔ اس لیے مذہب کا اطلاق کبھی دین پر ہوتا ہے، اور دین کا اطلاق مذہب پر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر اس استعمال کو دیکھیں تو بے دین اور مذہب عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اگر اس میں دیکھیں تو بات سمجھ آ رہی؟ اگر اس استعمال کو دیکھیں، استعمال کو چھوڑ دیں تو بے دین الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟ دوسرا ساتھی پوچھتا ہے کہ مذہب اور ملت میں کیا فرق ہے؟ توجہ رکھنا، دو قوموں کے اصولوں میں اشتراک ہو انہیں کہتے ہیں ملت ایک ہے۔ جن کے اصولوں میں اشتراک ہو انہیں کہتے ہیں ملت ایک ہے۔ اصول اور فروع میں اشتراک ہو تو پھر کہتے ہیں امت ایک ہے۔ تو ہم ملت ابراہیمی ہیں اور امت محمدی ہیں، اس لیے ابراہیمی اور محمدی اصول ایک ہیں تو ملت ایک ہے، لیکن ان کے فروع ہمارے فروع ہوں، ان کے مسائل ہمارے اصول ہوں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ منسوس اصول اور مسائل کا نام دین ہوتا ہے، اور اجتہادی مسائل کا نام مذہب ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور ذہن میں آ گئی یہ بات؟ چلو، یہ بات بھی کرتے ہیں؟ نہیں بات چھوڑ دیں۔ یہ اس میں ایک سوال لکھا ہے کہ تصویر اور ویڈیو میوزک بنانے کے بعض علماء قائل نہیں ہیں۔ ویڈیو میوزک کے تو کوئی علماء بھی قائل نہیں ہے، بعض علماء کے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ مسئلہ ہے تصویر اور ویڈیو کا۔ تصویر کو تمام علماء حرام کہتے ہیں، بشمول میرے، کوئی بھی حلال نہیں کہتا۔
اچھی طرح بات سمجھ لیں، تصویر کو تمام حرام کہتے ہیں، کوئی بھی حلال۔ ہاں ضرورت کے درجے میں تصویر کے سارے قائل ہیں، ضرورت کے درجے میں تصویر کے سارے قائل ہیں۔ جو تصویر کو حرام کہتے ہیں شناختی کارڈ کے لیے تصویر کے وہ قائل ہیں ضرورتاً، جو تصویر کو حرام کہتے ہیں پاسپورٹ کی تصویر کے قائل ہیں ضرورتاً۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لو، غلط نقل نہ کرنا۔ تصویر کو سارے حرام کہتے ہیں اور ضرورت کے درجے میں تصویر کے سارے قائل ہیں۔ اختلاف ضرورت میں ہے، کتنی ضرورت ہے کتنی نہیں ہے۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ اشاعت دین کے لیے ویڈیو کی ضرورت ہے، ہم اس کی گنجائش نکالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے، وہ گنجائش نہیں نکالتے۔ اب یہ منصوص مسئلہ نہیں، اجتہادی مسئلہ ہے، منصوص کو منصوص سمجھیں، اجتہادی کو اجتہادی سمجھیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ فرق کیا ہے؟ ضد کا دنیا میں توجہ رکھیں، آپ توجہ سے بات سمجھیں، ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ تصویر کو حرام بھی کہنا ہے اور ضرورت کے درجے میں خود کھنچوانی بھی ہے، اور جس کو دوسرا ضرورت سمجھتا ہے اس سے خلاف فتوے دینے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اچھی طرح پھر سمجھو، تصویر کے سارے علماء حرام ہونے کے بولو، میں حلال کہہ رہا ہوں، میرے بارے میں کراچی میں غلط بات کیوں نقل ہوتی ہے، کیوں نفرت پھیلائی جاتی ہے، یہ تصویر کو حلال کہتے ہیں، میں تو حرام کہہ رہا ہوں۔ ضرورت کے درجے میں تصویر سارے بناتے ہیں، مشائخ، علماء، مفتیان سارے بناتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ضرورت میں اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں ویڈیو ضرورت ہے، وہ سمجھتے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت سمجھتے تو وہ بھی قائل ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے نہیں قائل، میں ضرور سمجھتا ہوں میں قائل ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، اب یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ بس چھوڑ دیں اس کو۔ اچھی طرح بات سمجھ آ گئی؟ جہاں تک تعلق ہے ویڈیو کی، میں ایک مرتبہ کراچی ہی ایک ادارے میں تھا، ایسے ادارے میں تھا جو ویڈیو کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ مجھ سے طلباء نے تخصص کے لیے سوال کیا، میں نے کہا ایک ہے تصویر کی تعریف، ایک ہے تصویر کا حکم۔ حکم تصویر منصوص ہے، اشد الناس یوم القیامت اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، یہ منصوص ہے۔ وعید حرام پر ہوتی ہے نا، جائز پر تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تصویر کا حکم یہ منصوص ہے، تصویر کی تعریف یہ منصوص نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو جو ڈیجیٹل تصویر کو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہتا ہے، جو تصویر نہیں کہتا وہ حرام بھی نہیں کہتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، منصوص کو منصوص کا درجہ دو اور اجتہاد کو اجتہاد کا درجہ دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامہ، سید الفقہا، سب سے بڑے امام ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہماری رائے کیا ہوتی ہے؟ مذہب امامنا ثواب یحتمل الخطا، اور جب اپنی بار ہوتی ہے تو مذہبی ثواب لا یحتمل الخطا۔ عجیب بات، ایک دار الافتاء میں بیٹھ کے اپنے امام کے بارے میں ہم کہتے ہیں مذہبنا ثواب یحتمل، اور اپنے بارے میں مذہبنا ثواب لا یحتمل الخطا۔ بھئی خود کو منصوص کے درجے میں نہ لے جاؤ، اجتہاد کے درجے میں رکھو نا، اب لڑائی کم ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں خود کہتا ہوں، میں اس کے جواز کا قائل ہوں، مذہبی ثواب یحتمل الخطا۔ ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی ہو، لیکن میں چونکہ قائل ہوں، میں اس کی ضرورت کو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اگر پھر بھی میری خطا ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے اس پہ ضد نہیں ہے، آپ نہیں بنوانا چاہتے نہ بنواؤ، بنوانا چاہتے ہو بنوا دو۔ سمجھ آ گئی میری بات آپ؟ مفہوم اور معنی میں کیا فرق ہے؟ معنی ہوتا ہے لفظی ترجمہ، مفہوم ہوتا ہے اس کا مراد۔ معنی کہتے ہیں لفظی ترجمے اور مفہوم کہتے ہیں مراد۔ مراد اور لفظی ترجمے جو فرق ہے، جو معنی اور مفہوم میں فرق ہے۔ تو میں نے وہ سوال شروع کر دیا جو مجھے پڑھتے شرم آتی ہے۔ کوئی سوال آدمی کرے نا، چلو کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی تحقیق المسائل ہو رہی ہے، کوئی بات بھی ہو۔ وتر نماز کا پہلا قاعدہ کیوں واجب ہے؟ تم سے بندہ پوچھ رہے دوسرا کیوں واجب ہے؟ پھر
تو مجھے بندہ پوچھے وطر کا دوسرا قاعدہ کیوں واجب ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ یہ تحقیق المسائل کا دورہ چل رہا ہے۔ آپ نے کابر علماء دیوبند کی تاریخ زاری کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا، اب قائد اعظم مسلمان ہے؟ بالکل مسلمان تھا، قائد اعظم محمد جناح مسلمان تھے، میں ان کو رحمۃ اللہ کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں۔ مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے۔ کچھ سوچ لیا کرو کہ ہم اتنا سخت کس کے بارے میں جا رہے ہیں۔ آپ سے بیعت ہوئے طلبات قاسم صاحب کے میل سے ذکر دوشی میں شرکت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت قاسمی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں ہمارے مسلک دیوبند کے جتنے مشائخ ہیں، آپ کسی کی مجلس میں شرکت کریں تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو مجھ سے فائدہ نہ ہوتا ہو، کراچی کسی اور بزرگ سے فائدہ ہو، میری بیعت توڑ کر ان کی بیعت کریں، مجھے تب بھی خوشی ہوگی۔ بس میرا مرید آپ نے تھوڑا بننا ہے، میں تو کہتا ہوں ایسے بزرگ کا مرید بنے جس سے استفادہ ہو، جس سے آپ کا مزاج ملتا ہو۔ میری بیعت توڑ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اطلاع دے دیا کریں، جو بیعت ہو کسی اور شیخ سے فائدہ ہو بیعت کریں، مجھے اطلاع کر دیں، میں استاد جی آپ سے بیعت تھا اور یہ ہمارے شیخ قریب ہے، مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میں نے ان کی بیعت کر لی، مجھے خوشی ہوگی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی جماعت نے اس مصر پر کب شروع کیا؟ کون سے مدرسے سے آپ کی فراغت حاصل کی ہے؟ جامعہ اسلام، میں نے جامعہ بنوریہ سے پڑھنا شروع کیا ہے کتب، اور جامعہ اسلامی امدادیہ فیصل آباد دورہ حدیث کی ہے۔ حفظ میں نے شیخ التفسیر مولانا صفدر صاحب کے کیا ہے، دورہ تفسیر میں نے حضرت سے کیا ہے، اور جب سے ہماری جماعت ہے تب سے کام شروع ہے۔ آپ یہ سوال کرو کہ ہم آپ کی جماعت میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، کام کب سے شروع کیا؟ 6 کلموں کا ثبوت، ان کے نام کا ثبوت کہاں سے اور ان کا رواج کب سے ہے؟ یہ باضابطہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ عوام کو سمجھانے کے لیے باتیں ہیں۔ احادیث میں کلموں کے نام نہیں ہوتے، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام۔ آپ نے نماز کے جتنے ارکان، شرائط، فرائض بتائے ہیں، ان ایک ایک کا نام حدیث میں اس کا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ نام تو بعد میں خود رکھے جاتے ہیں عوام کو سمجھانے کے لیے۔ آج کل ہمارے اوپر جہاد فرض عین ہے، فرض کفایہ، یہ وہ چٹ لکھتے ہیں جن نے جانا نہیں ہے، اور جن نے جانا ان کو روکو پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ چٹیں وہ لکھتے ہیں جن نے جانا نہیں ہے، اور جن نے جانا ہے ان کو روکو تب بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کیا کہ ایسی چٹ لکھو جو مفید بھی ہو۔ صوبہ سرات میں غیر مقلد امام طحاوی کے بارے میں بیان کیا، اس نے تقلید کو جھار اور بدعت قرار دیا۔ یہ کوئی صوبہ سرات کا نہیں، صوبہ پنجاب کے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، صوبہ کراچی، صوبہ سندھ کے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، سارے یہ کہتے ہیں بدعت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب تک کسی انسان میں کوئی نشانی مسلمان ہونے کی ہو تو اس کو کافر، ہم بھی کہنا چاہتے ہیں جو مسلمان ہو اس کو کافر نہ کہو۔ ہم کب کہتے ہیں مسلمان کو کافر کہو؟ غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں امام صاحب کی تقلید حدیث قرآن سے ثابت کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن ہی ہے نا، تو یہی سے ہم تقلید ثابت کرتے ہیں، پہلی آیت ہم تقلید پہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے باجماعت نماز پڑھو، کس امام کے پیچھے کرو؟ امام کا نام تو کسی حدیث میں نہیں ہوگا نا، باجماعت نماز ہی حدیث کے اندر ہوگی۔ یہ کہتے ہیں ہمارے علماء ہیں مولانا شنانی، مولانا مدامت، یہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ سوال ان سے کریں، مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ سوال ان سے کرتے ہیں، مجھ سے مولانا شنانی صاحب سے پوچھیں، رائے گنج جائیں مولانا محمد احمد صاحب سے جا کر پوچھیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ جو میں کام کرتا ہوں میرا سوال نہیں کرنا، جو دوسرے کرتے ہیں وہ مجھ سے پوچھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں شرارتیں، اسے کہتے ہیں شرارتیں۔ میں تائید کروں گا پھر میں سے تردید کروں گا پھر میں سے۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ بعض لوگوں کی تشکیل ہوتی ہے کہ تم نے اس دورے کے اندر جا کے شرارتیں کرنی ہیں۔ دشمن کو نقصان دینے کے لیے داڑھی منڈوانا جائز ہے، داڑھی رکھا کریں، داڑھی رکھا کریں۔ اتنی جلدی آپ دشمن کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنا نقصان نہ کرو، پہلے داڑھی منڈا کر اپنا نقصان کرو، دشمن کا پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ داڑھی رکھا کرو، داڑھی نہ منڈاؤ نہ کٹواؤ۔ لوگ آپ کی داڑھی پر اعتراض کرتے ہیں آپ کا رنگ کالا ہے، یہ میری داڑھی کا رنگ کالا نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ میری داڑھی کے اوپر کلر ڈارک براؤن ہے، اسے کالا نہیں کہتے، اتنا ڈارک ہے، براؤن اتنا ہے جو کالے کی طرح ہے۔ جنت میں 2 باغ ہوں گے اتنے سبز ہوں گے کہ وہ کالے نظر آئیں گے، مدہامتان،
وہ کالے نہیں ہوں گے، سخت سبز کی وجہ سے کالے نظر آئیں گے. تو میری داڑھی کالی نہیں ہے، سخت براؤن ہونے کی وجہ سے کالی نظر آتی ہے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں، مجھے کچھ نہ کہیں. اہل بدعت کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ من وقر صاحب بدعت فقط آن علی ہدم الاسلام. امام بنانا تعظیم کرنا ہے، اور بدعت کی تعظیم کرنا دین کو مٹانا ہے. المہند ایک فرضی سوال کے جواب کی کتاب ہے. عرب کے علماء نے سوال نہیں کیا، جھوٹ مت بولیں. عرب کے علماء نے سوال کیا، پھر اس کا جواب دیا. فرضی کتاب نہیں ہے، تحقیقی کتاب ہے. سعودی عرب میں رمضان میں وطر جماعت اور امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے چاہیے. آپ اس طرح اپنے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب اپنے پڑھ سکتے پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بات چیتیں ایسی جو اسٹیج پہ پڑھنے والی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مولانا الیاس گمن کالا خضاب لگاتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. آپ نے پوچھا، میں نے جواب دے دیا نا. یہ جو میرے خلاف بعض ہے نا، ان بعض سے کہو کہ اس سے براہ راست بات کرو. یہ بعض مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے، میرے پیچھے پروپیگنڈا کرتے ہیں. مجھ سے بات کریں، میں کوئی چھپ کر بیٹھتا ہوں، پوری دنیا میں پھرتا ہوں، اللہ اعلان بات کرتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہوں. آپ نے پرچی لکھی ہے تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ نہیں؟ اس پر کوئی اعتراض ہے تو بسم اللہ پڑھو، کرو اعتراض. اصل میں جب آپ کام شروع کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کام کرنے کے بعد آپ پر اعتراض کتنے ہوتے ہیں. میں آج کام چھوڑ دوں تو میں بہت شریف آدمی ہوں، اور جب تک کام کرتے رہیں گے خسر بسر ہوتی رہے گی، لیکن ہم نے کام کرتے رہنا انشاءاللہ العزیز. کریں یا نہ کریں؟ بولتے نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ چلتے رہیں گے ہمارے ساتھ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ